اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت اور شفقت کرنے کے لحاظ سے ایک جسم کی مانند پاؤ گے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، تمام مومن ایک آدمی کی طرح کے ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر ایک آدمی کی آنکھ تکلیف میں مبتلا ہو تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اگر سر میں درد ہو تو پھر پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے اینٹوں کی مانند ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ جیسے عمارت میں اینٹیں ایک دوسری کی مضبوطی کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح مومن دوسرے مومن کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیہ دی، یعنی انہیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ ان احادیث سے مسلمانوں کے آپس میں تعلق، ایک دوسرے کے لیے رحم، ہمدردی، خیرخواہی ثابت ہوتی ہے۔ مومن کے لیے تو مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں بیماری یہ ہے کہ ہم دوسرے کو کمزور کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ حسد ہے، چاہے حسد ہم مانیں یا نہ مانیں، عملی طور پر ہم حسد کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو پیچھے لے کے آنا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، دوسروں کے فائدوں میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کے دل میں حسد ہو کسی مومن کے لیے یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہم دوسرے مسلمانوں کی تکلیفوں کو محسوس کیوں نہیں کرتے؟ واضح ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مومن تو وہ ہے جو دوسروں کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ آج اگر میں دوسروں دیکھ لیں رشتہ داروں میں ہیں تو رشتہ داریوں کو کمزور کرنے کے چکروں میں ہوں گے، اپنے کاروبار کے اندر ہیں تو کاروباریوں کو کمزور کرنے کے چکروں میں ہوں گے،
تو یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. مومن دوسروں کی مضبوطی طاقت کا سبب بنتا ہے، سکون اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے، مدد تعاون کرتا ہے. دوسروں کو کمزور کرنا، دوسروں کو پیچھے کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، ایمان کے بھی خلاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.